اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت نال پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انتہائی قابل صد احترام دوستو، بزرگوں، پائیو، محبت اہل بیت، عظمت و شان اہل بیت ساڈے درس دا موضوع چل رہا سی۔ کل دے درس دے اندر آپ حضرات دے سامنے میں عرض کیتا سی کہ انشاءاللہ العزیز آئندہ درس دے اندر یہ بات عرض کرنی ہے کہ جنہ ہستیاں دے متعلق میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سانو حکم فرمایا، اپنی امت نو حکم فرمایا کہ انہاں نال محبت کرو، انہاں نال پیار کرو، انہاں نال عقیدت رکھو، انہاں دی محبت اتنا بڑا اجر ہے، اتنا ثواب ہے، دنیا اور آخرت دے اندر کامیابی ہے۔ تو وہ ہستیاں کون نے؟ اس دے متعلق چند ایک گزارشات قرآن و احادیث وچوں آپ حضرات دی خدمت دے اندر عرض کرنا چاہ رہے ہیں۔ سب تو پہلے آیت مبارکہ دا ترجمہ سماعت فرماؤ۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تعالیٰ ارادہ فرماندا ہے، اے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ارادہ فرماندا ہے کہ اے اہل بیت تواڈے کولوں اللہ تعالیٰ ہر قسم دی ناپاکی نو دور فرما دے اور تانوں پاک صاف تے ستھرا بنا دے۔ تو اس آیت مبارکہ دا مصداق کون ہستیاں نے؟ موجودہ دور دے اندر طرح طرح دے فتنے، چونکہ پرفتن دور ہے تو مختلف قسم دے لوگ، ایک طبقہ ہووے جڑے کہہ دین کہ معاذ اللہ صرف اور صرف ازواج مطہرات یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیاں بیویاں او اہل بیت نے اور باقی کوئی اہل بیت نہیں۔ ایک طبقہ ہووے جڑے کہہ دین کہ صرف اور صرف مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ کائنات خاتون جنت سلام اللہ علیہا اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ ہستیاں صرف اہل بیت نے، حضور دیاں بیویاں ازواج مطہرات اہل بیت نہیں۔ تو مختلف قسم دے ہر بندہ اپنے ایک نظریات، جنوں دل کیتا اہل بیت ہی داخل کر لیا تے جنوں دل کیتا اہل بیت وچوں انہوں خارج کر دیتا، جویں سکول والا ایک داخلہ خارجہ رجسٹر نہیں ہوندا، جنوں دل کیتا خارج کرتا، جنوں دل کیتا داخل کر لیا۔ تو انہوں نے قرآن و حدیث نو اس طرح سمجھا ہوا ہے۔ تو صحیح جو مفہوم اس آیت مبارکہ دا جو قرآن و حدیث نال ثابت ہے، اہل سنت و جماعت دا اس بارے جو نظریہ اور عقیدہ ہے وہ تواڈے سامنے رکھنا چاہ رہے ہیں۔ تو بھائیو، حقیقت ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے جتنے بھی قرابت دار نے، یعنی جنہ نو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال قریبی قرب حاصل ہے، قریبی رشتہ جنہ نو ہے، پاویں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیاں بیویاں ہون، پاویں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اولاد ہووے، حسنین کریمین ہون، سیدہ کائنات خاتون جنت دی ذات ہووے، مولا علی پاک دی ذات ہووے، یہ سارے دے سارے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اہل بیت وچ شامل نے۔ اسی سب دا احترام کرنے ہاں، سب نال محبت رکھنا اپنے واسطے اور ایمان واسطے ضروری سمجھتے ہیں، اس تو بغیر ایمان کامل نہیں۔ اور بالخصوص اس تے دیگر کچھ آیات مبارکہ میں بھی بطور دلیل عرض کرنا۔ تو یہ آیت مبارکہ اصل آیت دا کچھ حصہ ہے، آیت پچھو شروع ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ
ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی واقمنا الصلاة وآتینا الزکاة واطعنا اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ مکمل آیت اس طرح ہے۔ تو وقرنا فی بیوتکن، اپنے گھراں وچ ٹھہریاں رہو۔ ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، تے جویں پہلا جاہلیت دا دور سی اس طرح گھروں باہر نہ نکلو۔ واقمنا الصلاۃ، نماز قائم رکھو۔ وآتینا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ واطعنا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کرو۔ تو یہ سارا پچھو تذکرہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بیویاں دا آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو لہٰذا یہ کہنا جس طرح دوسرا طبقہ ہے کہندا ہے کہ صرف اور صرف حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور سیدہ کائنات اور مولا علی پاک بس یہی اہل بیت نے اور کوئی نہیں، یہ بھی غلط بات ہے، کیونکہ پیچھے اس آیت مبارکہ دے اندر تذکرہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بیویاں دا آ رہا ہے۔ بلکہ اس تو تھوڑا جا پچھلی آیت پڑھ لو، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی بیویاں نو خطاب ہے۔ ومن یقنت منکن للہ ورسولہ وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين، 22واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ یعنی 22ویں پارے دی پہلی آیت مبارکہ، یہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بیویاں نو خطاب ہے۔ مزید اس تو پچھا 3 آیتاں اور پڑھ لو تو یہ بھی حضور دیاں بیویاں نو ہی خطاب ہو رہا ہے۔ تو مسلسل تقریباً کو 5-6 آیات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بیویاں نو ازواج مطہرات نو اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہا ہے۔ تو لہٰذا بیویاں اہل بیت وچوں خارج نہیں، بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ازواج آپ دیاں بیویاں اہل بیت وچ شامل نے۔ اس سے مزید ایک دلیل پیش کرنا چاہنا، 12ویں پارے دی آیت مبارکہ جناب حضرت قصہ لمبا، میں صرف اشارہ کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ دے فرشتے آئے، جدوں قوم لوط عذاب نازل کرنے واسطے آئے نا فرشتے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بارگاہ چاہے تھے، آ کے انہوں نے بشارت دیتی، کہنے لگے فبشرناہا باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب، اللہ تعالیٰ تانوں ہن بیٹا اسحاق عطا فرمائے گا، یعنی اللہ تانوں بیٹا عطا فرمائے گا، نام دا اسحاق ہوئے گا، اور پھر حضرت اسحاق نو اللہ تعالیٰ اس یعنی تواڈے بیٹے نو اگاں جڑا اللہ نے بیٹا عطا کرنا ہے انہاں دا نام حضرت یعقوب علیہ السلام ہوئے گا۔ سبحان اللہ۔ بیٹے دی بھی مبارک دیتی فرشتیاں نے آ کے ابراہیم علیہ السلام نو، اور پوتے دی بشارت بھی دیتی۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام دی جو بیوی حضرت سارہ ہے او دے وچوں نے، تو یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام دے بیٹے نے، جبکہ اسماعیل علیہ السلام جنہاں دی اولاد وچ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اسماعیل علیہ السلام دی والدہ ماجدہ جناب حضرت بی بی ہاجرہ سلام اللہ تعالی علیہا نے۔ تو جس وقت اللہ دے فرشتیاں نے ابراہیم علیہ السلام نو بیٹے دی اور پوتے دی بشارت دیتی نا، تے حضرت سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بیوی کول کھڑی سن، تے وہ تعجب کر رہی سن بھئی یہ بھی ضعیف العمر ہو گئے نے تے میں بھی سیانی ہو گئی ہاں، ہن سانوں کیویں اولاد ہوئے گی؟ تو اللہ دے فرشتیاں نے انہاں دا تعجب اور حیرانگی ویکھ کے اللہ دے فرشتے کہن لگے قالوا اتعجبین من امر اللہ، تو اللہ دے حکم تے تعجب کر رہی ہیں؟ اللہ تو جویں چاہے اویں فرما سکدا ہے، تو اللہ دے فیصلے تے تعجب اور حیرانگی نہیں ہوندی، اللہ جویں چاہے او دی ذات، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو فرشتے کہن لگے قالوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بیوی نو کہن لگے حضرت سارہ نو، یہ قرآن پاک دی آیت ہے، اتعجبین من امر اللہ، تو اللہ دے حکم تے تعجب کر رہی ہیں، رحمت اللہ تواڈے تے اللہ دی رحمتاں ہون، وبرکاتہ اللہ دیاں برکتاں ہون، علیکم اہل البیت، اے جڑا میرا اصل لفظ سی جس تے میں گفتگو کر رہا، اے بی بی سارہ سلام اللہ تعالی علیہا، تواڈے تے اللہ دیاں رحمتاں ہون، اللہ دیاں برکتاں ہون، تسی ابراہیم علیہ السلام دی اہل بیت ہو۔ تو اس آیت مبارکہ تو کی ثابت ہویا؟ نبی دی جڑی بیوی ہے او نبی دی اہل بیت، سمجھ آگے نا بات؟ نبی دی جڑی بیوی ہوندی ہے او نبی دی اہل بیت ہوندی ہے۔ تو ثابت ہویا آقا کریم علیہ السلام دی بیویاں بھی حضور دی اہل بیت نے، قرآن پاک دی آیت تو ثابت ہوندہ ہے پیا۔ اسی طرح ایک دوسرا واقعہ
سورہ قصص پارہ نمبر 20 دے اندر ہے، جناب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جس وقت آپ دی والدہ نے آپ نو صندوق وچ پا کے دریا وچ بہا دیتا نا، تو نال اپنی بیٹی نو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دی والدہ ماجدہ نے اپنی بیٹی نو فرمایا دریا دے کنارے کنارے چلی جا تے ویکھ اے صندوق کدھر جاندا ہے۔ وہ ویندیاں رہیاں، وہ دریا وچوں جڑی نہر نکلدی سی فرعون دے محل ال جاندی سی، ادھر صندوق چلا گیا تے فرعون دی بیوی اتھے جناب والا اپنی سہیلیاں نال سیر کر رہی، انہوں نے صندوق پکڑ لیا، پھر انہوں نے ویکھیا بچہ ہے خوبصورت ہے، چند نو شرما دین والا بچہ، خیر انہوں نے کیا اسی اس نو اپنا بیٹا بنا لینے ہیں۔ تو اتھے پھر گل بات ہون لگ پئی، اس نے پرورش دی کون کرے گا، دودھ کون پلائے گا، مختلف عورتاں دا انہوں نے بلا کے انہوں دا دودھ پلان دی کوشش کیتی گئی، لیکن موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے کسی دا دودھ نہ پیتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دی جڑی ہمشیرہ سی او قریب گئی انہوں دے، جا کے انہوں نے کہنے لگی حل ادلکم، کیا میں تہاڈی رہنمائی نہ کراں اعلیٰ اہل بیتی یکفلونہ، ایسے کرانے تے یکفلونہ اعلیٰ اہل بیتی یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون، کیا میں تہاڈی رہنمائی ایسے کرانے تے ایسی اہل بیت تے نہ کراں، اگر تسی اس بچے نو دے کول لے جاؤ دا دودھ بھی پی لے گا، وہ اس کی پرورش بھی اچھی کرے گی اور اس لیے وہ خیر خواہ بھی ہوے گی۔ انہیں مراد کنوں لیا، یعنی اپنی والدہ موسیٰ علیہ السلام دی والدہ مراد لئی، بھی انہوں بلاؤ گے تے او دا یا او دے کول لے کے جاؤ یا انہوں نے اپنے کول بلاؤ تے اس دا اے بچہ دودھ پی لے گئے، نہیں دسیا بھی یہ میرا بھائی ہے تے او دا بیٹا ہے، چونکہ منع سی نا راز فاش نہیں کرنا، او دے کول لے جاؤ یا انہوں دے کول بلا لو تے بچہ دودھ پی لے گا۔ تو قرآن پاک دے الفاظ کی نے حل ادلکم علی اہل بیتی یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون، تو قرآن پاک دے اندر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام دی والدہ نو بھی انہاں دی اہل بیت کیا ہے۔ تو قرآن پاک دی آیت نال ثابت ہویا کہ ماں بھی اہل بیت وچ شامل ہے، تو ثابت ہویا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بیویاں بھی اہل بیت نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی امی جان سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت بی بی آمنہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ او بھی اہل بیت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے والد گرامی جناب سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ او بھی حضور دے اہل بیت نے، اے سارے حضور دے قرابت دار بھی نے، حضور دے اہل بیت بھی نے، انہاں نال محبت اور پیار کرنا ضروری ہے۔ ہون اس تے دلیل سماعت فرماؤ، قرآن پاک دی تفسیر ہے جناب والا امام قرطبی، امام ابو عبداللہ محمد بن احمد الانصاری القرطبی، آج تو تقریباً کچھ 700 سال پہلے دے محدث مفسر ہوئے نے، عربی زبان دے اندر قرآن پاک دی انہوں نے 20 حصیاں وچ اور 10 جلداں وچ قرآن پاک دی تفسیر کیتی، میرے کو الحمدللہ مکمل تفسیر موجود ہے۔ اس تفسیر دی جلد نمبر جناب والا ہے 7ویں اور حصہ نمبر اس کا 14 ہے، صفحہ نمبر اس کا 161 ہے۔ یہی آیت مبارکہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یہ دی تفسیر کردیاں فرماندے نے و ابن عباس ہم زوجاتہ، جناب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا زاد پائی تے صحابی، آپ فرماندے نے کہ اہل بیت تو مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں نے۔ اور دوسرا قول بیان کر دینے کہ کچھ حضرات یہ کہندے نے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ازواج آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اہل بیت کون نے؟ ہم علی و فاطمہ والحسن والحسین، مولا علی پاک، سیدہ کائنات امام حسن و حسین، اے بھی حضور دے اہل بیت نے۔ جس طرح میں پہلے دسیا اے بھی اہل بیت نے، ازواج مطہرات بھی اہل بیت نے۔ اور اگے پھر اس کی مزید وضاحت کردیں فرماندے نے والذی یظہر من الآیت انہا عامۃ فی جمیع اہل البیت من الازواج وغیرہم، فرماندے نے اس آیت تو ظاہر پہ ہوندا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ساریاں بیویاں بھی اہل بیت نے، تے بیویاں تو علاوہ یعنی حسنین کریمین سیدہ کائنات مولا علی پاک، اے سارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اہل بیت نے، کیونکہ
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّمَا قَالَ وَيُطَهِّرُكُمْ لِأَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں سارے دی پاکی دی دعا فرمائی ہے لِأَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیًا وحسنا وحسینا کان فیہم، مولا علی پاک بھی، سیدہ کائنات بھی، امام حسن مجتبی بھی، امام حسین شہید کربلا، اے بھی کان فیہم، اے بھی آل بیت وچ شامل نے۔ سبحان اللہ۔ پھر اگے ایک حدیث پاک نقل فرماندے نے، وہ حدیث پاک جامع ترمذی شریف دے اندر ہے، حدیث پاک دی کتاب جامع ترمذی جلد نمبر 2 اس دے اندر ہے، اور یہ بات ذہن نشین ہوئے کہ جامع ترمذی دے اندر 3 مقامات تے حدیث پاک آئی ہے، اور 3 حضرات نے اس کو روایت کیتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے بھی روایت کیتا ہے، حضرت عمر بن ابی سلمہ بھی روایت کیتا ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی تے آپ دی زوجہ حضرت ام سلمہ بھی اس حدیث نو روایت کیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس حضرت ام سلمہ علی روایت نو نقل فرما کے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر دے اندر فرما دینے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ فرما دیا نے نازلت هذه الآیت فی بیتی، اے آیت میرے گھر وچ نازل ہوئی سی۔ سبحان اللہ۔ فدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیٰ و فاطمہ و حسن و حسین فدخل معهم تحت کساء، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی پاک نو بھی سدیا، حضرت فاطمہ الزہرا نو بھی سدیا، امام حسن مجتبی نو بھی سدیا، امام حسین شہید کربلا انہاں نو بھی سدیا، فدخل معهم تحت کساء، انہاں سارے نو اپنی چادر تلے لیا، تے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ اے میرے اہل بیت نے۔ سبحان اللہ۔ اور نال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا دے اندر فرمایا اللہم اذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، یا اللہ انہاں کولوں ہر قسم دی ناپاکی دور فرما دے، انہاں نوں پاک صاف ستھرا بنا دے۔ تو ازواج مطہرات بھی آل بیت، مولا علی پاک، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، حسنین کریمین سارے آل بیت نے۔ اس حدیث پاک تو یہ ثابت ہوندہ ہے پیا۔ حضرت ام سلمہ فرما دیا نے چونکہ میرے گھر وچ یہ معاملہ ہو رہا سی تے میں دوڑ کے گئی تے میں کہ انا معہم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا میں بھی آل بیت وچ ہوں؟ میرے آقا فرمایا انت علی مکانک وانت علی خیر، فرمایا تو پلائی تے ہیں، تو اپنی جگہ تے ہیں۔ نال دوسری روایت بیان کر دینے کہ دوسری روایت وقالت ام سلمہ ادخلت رأسی فی الکساء، حضرت ام سلمہ نے اپنا سر اس چادر وچ آپ ہی داخل کر دیتا تے نال کہنے لگیاں وقالت انت انا منہم، یا رسول اللہ میں بھی انہاں وچوں ہاں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال نعم، ہاں تو بھی آل بیت وچ ہے۔ سبحان اللہ۔ پہلے فرمایا نا انت علی خیر، تو بھی پلائی تے یعنی تو بھی شامل ہے۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تے بڑی شوق نال اور جناب بڑی محبت دے نال عقیدت دے نال اس چادر دے اندر داخل ہونے دی کوشش بھی کی تھی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پہلے ہی آل بیت وچ ہے، انہوں شامل کرنا ہے جنہاں دا لوگاں نے انکار کرنا ہے بعد دے اندر۔ تو بہرحال اس تمام اس گفتگو تو ثابت کی ہوندہ ہے کہ ازواج مطہرات دا اہل بیت ہونا اللہ دے قرآن نال ثابت ہے، اور مولا علی پاک حسنین کریمین سیدہ کائنات انہاں دی امی جان دا اہل بیت ہونا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان نال ثابت ہے۔ جڑا ازواج مطہرات نو اہل بیت نہ مننے او قرآن دا منکر ہے، جڑا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی انہاں ہستیاں نو مولا علی پاک حسنین کریمین فاطمہ الزہرا نو اہل بیت نہ مننے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دا منکر ہے۔ تو الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اہل سنت و جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی بیویاں نو بھی اہل بیت مندے نے، حسنین کریمین تے انہاں دے والدین نو بھی اہل بیت مندے نے۔ سبحان اللہ۔ دوسرا والا تفسیر قرطبی دا عرض کرن لگا، اے جلد نمبر اس دی جناب والا 8ویں ہے اور حصہ نمبر اس دا 16 ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماندے نے لما انزل اللہ عز وجل قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، جس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ تعالی فرمایا پیارے محبوب انہاں نو کہہ دیو میں تواڈے کول کوئی اجر نہیں منگدا، ہاں کہ الا المودۃ فی القربہ، میرے قریبیاں نال محبت کرنی ہے۔ قالوا انہاں عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ہؤلاء الذین نودہم، یا رسول اللہ کون ہے جنہاں نال اسی محبت کریے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال علی و فاطمہ وابنہما، مولا علی پاک نے اور حضرت فاطمہ الزہرا نے تے انہاں دے دونوں شہزادے حسن و حسین نے سبحان اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ بہرحال اس نال بھی یہی ثابت ہویا۔ تو میں آخر دے اندر مزید کچھ وضاحت کرنا چاہ رہے ہیں بڑی جلدی دے نال چونکہ وقت زیادہ ہوندہ ہے پیا۔
اس تمام گفتگو دا خلاصہ تاجدار گولڈا پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب التصفیہ سید زادے آل نبی اولاد علی تاجدار گولڈا پیر سید میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب تصفیہ دے صفحہ نمبر 54 تے اس بات نو بیان کردے فرماندے نے کہ جناب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے قول دے مطابق مولا علی پاک حسنین کریمین اور سیدۃ النساء اہل بیت میں شامل نے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ ازواج مطہرات بھی اہل بیت شامل نے، اور ابن حجر اسقلانی ابن حجر حتمی مکی شافی اپنی کتاب السوائق المرکہ دے اندر اور تفسیر خازن دے اندر حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان حضرات دا فرمان ہے کہ آل بیت تو مراد میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے تمام بنو ہاشم نے اس دے اندر مراد، اور جناب والا آخر دے اندر آخری قول آپ فرماندے نے کہ آل بیت تو مراد تمام تعلق دار پاویں حضور دی ازواج ہون بیویاں ہون تے پاویں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی اولاد ہوئے، اے ساری یعنی خلاصہ ساری گفتگو دا تاجدار گولڈا پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بیان فرماندے نے کہ ساری ہستیاں اہل بیت دے اندر شامل نے۔ صرف ایک حوالہ میں عرض کرنا ہے، اس تو پہلے بات سماعت فرما لو، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی مرضی جنوں چاہن اہل بیت شامل فرما لیں، جنوں مرضی چاہن۔ مثلا ابن ماجہ شریف دے اندر حدیث پاک ہے، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر وقت دے اندر انہاں تشریف لے آنی ہے، ہاں جی، انہاں دے بارے مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت کردہ حدیث پاک ابن ماجہ دے اندر فرماندے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المہدی منا اہل البیت کے امام مہدی بھی ساڈی اہل بیت وچ نے، اور مصنف ابن ابی شیبہ امام بخاری تے امام مسلم دے استاد آپ فرماندے نے کہ جناب والا محمد بن حنفیہ مولا علی پاک دے بیٹے جڑے دوسریاں بیویاں وچوں نے، یعنی فاطمۃ الزہرا دی اولاد نہیں، دوسری بیوی وچوں محمد بن حنفیہ جڑے نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے وہ بھی اہل بیت وچ نے، مصنف ابن ابی شیبہ دے اندر ہے۔ اور اسے مصنف ابن ابی شیبہ دے اندر روایت ہے کہ جناب حضرت امام زین العابدین امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے صاحبزادے آپ بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ میں صرف اشارہ پہ کرنا، تفصیل نہیں جاندا پیا۔ اسی طرح جناب والا اسے مصنف ابن ابی شیبہ دے اندر روایت موجود ہے، جناب والا حضرت عبداللہ بن جعفر مولا علی پاک دے بھتیجے نے آپ بھی فرماندے نے کہ اسی اہل بیت ہاں، اور جناب والا المستدرک للحاکم دے اندر حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی نے فرمایا سلمان منا اہل البیت، حالانکہ آپ نہ عربی نے نہ قریشی نے، بالکل خاندان بھی نہیں، عربی بھی نہیں، فارس دے رہن والے نے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان بھی ساڈے اہل بیت وچ ہے۔ اے میرے آقا دی مرضی جنوں چاہن داخل فرما دین۔ اور آخر دے اندر جڑا میں حوالہ مسلم شریف دا عرض کرنا چاہ رہا ہاں، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماندے نے اس حدیث پاک نو، مسلم شریف دے اندر حدیث پاک ہے، آپ فرماندے نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذکرکم اللہ فی آل بیتی، میں تو اپنی آل بیت دے بارے نصیحت کرنا، اذکرکم اللہ فی آل بیتی، اذکرکم اللہ فی آل بیتی، 3 مرتبہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو اپنی آل بیت دے بارے کہنا، اپنی آل بیت دے بارے یعنی انہاں دے نال محبت رکھنا، انہاں دا خیال رکھنا۔ تو جناب حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا گیا من اہل بیت ہی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اہل بیت کون نے ہے زید دسو، الیس نساء من اہل بیت ہی، قال نساء من اہل بیت ہی، پوچھا گیا کیا حضور دیاں بیویاں اہل بیت نہیں؟ زید بن ارقم فرمان لگے ضرور حضور دیاں بیویاں بھی اہل بیت نے، لیکن اس مقام تے اہل بیت تو مراد وہ ہستیاں نے جنہاں تے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ لینا حرام ہے، من حرم صدقہ بعدہ جنہ تے صدقہ حرام ہے۔ پوچھا من ہم کون نے؟ فرمایا ہم آل علی و آل عقیل و آل جعفر و آل عباس کل ہؤلاء حرم صدقہ، فرماندے نے کہ پاویں مولا علی پاک دی اولاد ہوے، پاویں حضرت عقیل مولا علی پاک دے جڑے بھائی نے انہاں دی اولاد ہوے، پاویں آل جعفر یعنی مولا علی پاک دے بھائی جعفر بن ابی طالب انہاں دی اولاد ہوے، پاویں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب انہاں دی اولاد ہوے، اور ایک روایت دے اندر ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا حارث بن عبد المطلب پاویں انہاں دی اولاد ہوے، فرمائے سارے نے آل بیت وچ بھی شامل نے تے انہاں تے صدقہ لینا بھی منع ہے۔
سبحان اللہ. تو بہرحال ان تمام احادیث مبارکہ تو کی ثابت ہویا، خلاصہ نکلیا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بیویاں ہون، آپ دے والدین ہون، آپ دے نواسے ہون، آپ دیاں نواسیاں ہون، آپ دی اولاد ہووے، پاویں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے جناب والا چچا زاد پائی حضرت عقیل بن ابی طالب مولا علی پاک دے پائی انہاں دی اولاد ہووے، پاویں حضرت جعفر بن ابی طالب مولا علی پاک دے پائی انہاں دی اولاد ہووے، پاویں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چچا حضرت عباس بن عبد المطلب دی اولاد ہووے یا حارث بن عبد المطلب حضور دے چچا دی اولاد ہووے، اے سارے دے سارے اہل بیت شامل نے۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت دا اس بات تے ایمان اور یقین ہے، انہاں سارے نال محبت کرنا ایمان دا حصہ ہے اور ضروری ہے، سبحان اللہ. انہاں نال محبت کرنا ہی نجات ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو سب نو سمجھن دی عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ بات تھوڑی لمبی ہو گئی، وقت زیادہ ہو گیا، تو چونکہ بات تھوڑی تفصیلاً سی حوالہ جات پھر بھی میں بہت مختصر کرن دی کوشش کیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو سب نو سمجھن دی عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ۔